اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزاداران امام، 7th مجلس رضوی کالج بامبے، زیارت عاشورہ کے ان کلمات پر کہ جس میں ایک پرومس ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اس ہستی سے وعدہ ہے کہ جس کے نام سے آج ہم زندہ ہیں، جس کے نام سے آج ہماری آئیڈینٹیٹی ہے۔ زیارت عاشورہ میں ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ مولا حسین، آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا اس کے ساتھ ہم بھی کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ اور جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، جنگ کی، ہم بھی کریں گے۔ آج کے دور کا جہاد تیر اور تلوار کا نہیں، آج کے دور کا جہاد میدان میں نکلنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں چینج لانے کا جہاد، کردار کا جہاد، علم کا جہاد۔ جتنا یہ کرتے رہو گے اتنا تم اپنے امام سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرتے رہو۔ اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ سب کے لیے، اس لیے کہ زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے جو کم از کم سال میں عاشورے میں تو سبھی پڑھتے ہیں۔ صرف یہ عاشورے کی پریکٹس مت کرو بلکہ 365 ڈیز پڑھو۔ جتنا تم پڑھو گے، جتنا سال بھر پڑھتے رہو گے۔ یہ میں نے بہت بولا، میں نہیں بولوں گا۔ زیارت عاشورہ پہ ماشاءاللہ 70% کے اوپر لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھ رہے، میں ان کے لیے 2 منٹ پیغام دے رہا ہوں کہ عاشورہ کو کم از کم جو نہیں پڑھ رہا ان کو بول رہا ہوں۔ اس سال 1444 ہجرہ میں، محرم میں، یہ وعدہ امام سے کر لو کہ میں یہ زیارت ضرور پڑھوں گا۔ عاشورہ یہ گولڈ کی مائن ہے، بار بار بولتا ہوں میں، سونے کی کان ہے۔ اگر اس کی ریالٹی، اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو آپ 24 گھنٹے میں 3 یا 4 دفعہ پڑھیں گے۔ کچھ نہیں ہے اس میں، تو ایک وعدہ تو ہے۔ جب زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، پوری زیارت عاشورہ آپ نے کھڑے رہ کے پڑھ لی، آخر میں کیا ہے؟ سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ سجدے کی دعا ہے جو زیارت عاشورہ کا پیک ہے، اسی پہ زیارت ختم ہو رہی۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ کیا بول رہے ہیں آپ یہ دعا کر رہے ہیں پوری زیارت پڑھنے کے بعد۔ اور ایک چیز یاد رکھو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اگر تم زیارت عاشورہ میں مولا حسین کو سلام کر رہے تو تم امام حسین سے کنیکٹ ہو رہے اور مولا حسین تم کو جواب سلام دے رہے۔ اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کی میرڈ لائف میں پرابلم ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا رزق کا پرابلم ہے، کوئی مریض ہے جس کا علاج ہی نہیں، ابھی مجھے بتایا گیا کہ ینگ لڑکی زہرا نام کی، وہ بہت بیمار ہے۔ میں دعا کرتا کہ مولا اس زہرا بچی کو اور جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے دے۔ تو کوئی بیمار کے قریب جا کے کوئی پڑھے، بیمار کے قریب اس کے سرانے کھڑے رہ کے پڑھے، بات نہیں کر سکتا، کوما میں، لیکن آخری جو اس کے جملے جانا امام حسین کی زیارت۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، حیرت ہوگی، عرب میں مشہور ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں عرب میں زیارت عاشورہ کا، ایون باڈی کو نیچے جب گریو میں لٹاتے، تلقین پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتے۔ کیوں پڑھتے؟ وہ یہ کہتے کہ آخری تحفہ جو ہم میت کو دیں گے وہ حسین کا سلام دیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ اور کہ زیارت عاشورہ پڑھو، میت کو نیچے لٹا کے پڑھنے سے یہ فائدہ یہ کہ وہ
لحد میں اب کچھ دیر کے بعد اس سے سوال و جواب ہونے والا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کے اعمال نامہ کھلنے والا ہے، تو اس کے لیے اگر عاشورہ اس کے ساتھ وہ کیری کرے گا تو یہ عاشورہ کی برکت اس سے وہاں پہ اس کو راحت مل جائے گی۔ اور پڑھنے والے یہ بولتے کہ میرے ہم تمام رشتہ دار تمام مومنین اس کو خدا حافظ بول رہے حسین کے سلام کے ساتھ، اتنی برکت ہے۔ تو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ لحد کا ہے۔ آغا بہجت کتنی بڑی پرسنالٹی تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آغا بہجت جیسی پرسنالٹی یہ خود کہتے ہیں کہ ان کے استاد کا یہ واقعہ ہے، ان کے جو استاد تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے آغا کرکی، ان کے انتقال کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ واپس ان کے خواب میں آئے۔ کن کے خواب میں آئے؟ آغا بہجت کے، اپنے اسٹوڈنٹ۔ آغا بہجت وہ پرسنالٹی، وہ پائس پرسنالٹی کے جو روحانی آدمی تھا، مطلب ان کا کوئی مثال نہیں تھی یہ دور میں۔ ہارڈلی 10 سال ہوئے ان کو مر کے، اور یہ دفن ہے شہزادی معصومہ خم کے روضے میں۔ اللہ ہم کو بی بی کی زیارت نصیب کرے، بہت بڑی زیارت ہے، وہاں پہ دفن ہے، رائٹ انسائڈ دا حرم آغا بہجت۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لحد میں جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کون سے عمل کا فائدہ پہنچا کہ وہاں جا کے آپ نے سوچا یار کاش میں زیادہ کرتا ہے؟ کون سی کتاب کا اجر ملا، کون سی نیکی کا اجر ملا؟ اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کر رہے کیا۔ تو وہ مسکرا کے کہا کہ اگر میں کہوں گا تو تم کو یقین نہیں آئے گا، جو میں نے نیکی کی ہے، جو میں نے کام کیا ہے، جتنی بکس لکھی ہے، سب کا اجر ملا۔ پھر کہتے ہیں ذرہ برابر بھی جو نیکی تھی اللہ نے اس کا بھی اجر دیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی ہے نا اس کا بھی آئی گاٹ ریوارڈ۔ پھر کہا، انہوں نے کہا کون سے عمل کا ملا؟ فلاں کتاب، وہ بک کا نہیں، وہ تو ملا، سب سے زیادہ اجر عاشورہ کا ملا۔ تو آغا بہجت جیسی شخصیت ہی واز شاکڈ۔ انہوں نے کہا آغا زیارت عاشورہ کا اتنا ثواب کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہو گئی، عاشورہ ایک طرف ہو گیا۔ پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، میری ٹاپک نہیں ہے، گلستان کے عشرے میں بولوں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں عاشورہ میں پڑھتا تھا 1 دفعہ، وہاں جا کے فیل ہوا کاش میں 4 دفعہ پڑھتا، 5 دفعہ۔ تو انہوں نے کہا کیوں ملا، وائی؟ تو انہوں نے کہا یار تم عاشورہ میں دعا کرتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ اللہ تو مجھے حسین کی شفاعت یہاں عطا کر۔ یوم الورود وہ فرسٹ نائٹ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ریئلی آپ یہ عشرے میں 1444 کے عشرے میں، جو نہیں پڑھتا ان کو بول رہا ہوں، یو جسٹ اسٹارٹ اور اس کے میراکلز دیکھتے جاؤ، لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے کنڈیشنز نہیں ہوتی۔ اگر کنڈیشنز کو آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر عاشورہ تم کو کام آئے گی۔ صلوات پڑھ لیں۔ ہم بہت ایزی لیتے ہیں اس کو، ارے اتنی دفعہ پڑھتے ہیں کیا فرق پڑتا؟ کوئی عبادت کو ایزی مت لو۔ جہاں میری ٹاپک تھی میں اس ٹاپک پہ واپس آ رہا ہوں کہ کل میں نے بات کی تھی قیادت کی، لیڈرشپ کی، کہ لیڈرشپ کی وجہ سے کربلا بن گئی۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ لیڈر اتنا بڑا تھا، حسین وہ لیڈر تھا، وہ قائد تھا، وہ رہبر تھا کہ جس کو اپنا پرسنل انٹرسٹ کچھ نہیں تھا، جو عمل کر رہے تھے خدا کے لیے کر، امام وقت ہے۔ اگر لیڈر کسی کمیونٹی کا، کسی قوم کا، کسی ملت کا اسٹرانگ ہو جائے، آنیسٹ ہو جائے، تو وہ کمیونٹی ایسے گرو کرتی۔ آج جتنے کمیونٹیز ہیں، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، سب کی ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ہر مذہب کی ریسپیکٹ ہے، ہر فرقے کی ریسپیکٹ ہے، کوئی برا نہیں، آپ اپنے آپ کو چیک کر لو خالی۔ اسلام لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں، پہلا لیڈر سرکار تھا، اللہ کا رسول، کہ جس نے لیڈ کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھیں تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی پیلسز نہیں تھے مدینے میں، کوئی بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے، وہی چھوٹا سا گھر
ویری اسمال ہاؤس. اسلام میں یہ آیا کب سے؟ اللہ کا رسول تو نیچے بیٹھنے والا، چھوٹے سے گھر میں رہنے والا. یہ ساری چیزیں پلٹی رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد. جتنے آئے رہبر جو اپنا پیٹ بھر رہے تھے، کوئی غنی ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا، اپنے پیسہ بانٹے، اپنے پیسوں پہ غنی ہو، اسلام کے پیسے پہ نہیں. مال غنیمت پہ کوئی غنی ہو جائے تو کیا ہے، وہ کون سا کمال ہے؟ کسی کا پیسہ لے کے آپ بانٹ رہے، بانٹا واٹا کچھ نہیں، اپنے محلات بنائے. وہاں سے شروع ہوئی ہے ملک گیری کا، رسول کے بعد رسول تک. اور اس کی مثال ہمارے علماء آج دیتے ہیں کہ جتنے ہمارے آج کا جو رہبر ہے، ہمارا رہبر موسم کو لے لو یا آغا حسین شیستانی کو لے لو، سب ماشاءاللہ زیارت کو جاتے ہیں. اللہ بار بار جانا نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت معصومین کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو. لیڈرشپ کو اسٹرانگ ہونا، لیڈرشپ کو. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو اسٹرانگ کریں. پرابلم کیا ہے؟ امام علی کا جملہ جنگ صفین میں جو مولا کے ساتھ تھے، وہ لوگ سب بکے ہوئے تھے، بک گئے تھے، ایمان کو بیچ دیا. کوئی 5,000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 50,000. اور ایمان کو بیچ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز علی کے پیچھے پڑیں گے، کھائیں گے کہیں اور. سمجھ گئے آپ؟ کھائیں گے کہیں اور. وہ سارے کے سارے علی کو مان رہے، لیکن عبادت میں مان رہے، دوسری چیزوں میں نہیں مان رہے. اگر یہ لوگ اسٹرانگ ہوتے تو کبھی جنگ صفین کا یہ اشر نہیں ہوتا، کبھی کربلا نہیں ہوتا. آپ انصاف سے بولو، کربلا میں کیا اس وقت صرف 72 تھے پوری دنیا میں؟ نہیں، لاکھوں تھے مسلمان. ساتھ کتنے لوگوں نے دیا؟ صرف 72. جبکہ یزید کے لشکر میں more than 100,000 کی روایت بھی ہے کہ 1,20,000 کے قریب تھے. وہ لوگ سب کے سب موجود ہیں، اور وہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، سب کر رہے، اور حسین کو قتل کر رہے. کسی غیر نے قتل نہیں کیا، مسلمان نے قتل کیا حسین کو. یو نو ویری ویل. ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں. زبان پہ اسلام ہے، دل میں کچھ نہیں. تو لیڈرشپ کو اسٹرانگ کرو، یہ ہمارے یوتھ کا کام ہے. ہمیشہ اپنے رہبر کو اسٹرانگ کو کرنا. اصل ہمارا رہبر ہمارا امام زمانہ ہے. زمانے کا امام ہمارا سرپرست، زمانے کا امام ہمارا قائد، زمانے کے امام کی قیادت میں آج ہم سب زندہ ہیں. لیکن دنیا میں جو آپ کا مرجع ہوتا، وہ اسی وجہ سے کام کر رہا، حکم سے، سیرت پہ عمل کر کے، معصومین کی. آج آپ جا کے کربلا مولا میں دیکھو، نجف اشرف میں لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں آغا شیستانی سے. کوئی پیلس ہے ان کا، کوئی بڑا بنگلہ ہے، ویری اسمال ہاؤس، بینچز ہیں وہاں، بینچز. اور جبکہ ان کے پاس ملینز اینڈ ڈالر پڑے ہوئے ہیں، خمس کے پیسے جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں یتیموں کے لیے، لوگوں کے. لیکن خود کی زندگی کیا ہے؟ اسی وجہ کی زندگی جیسے امام علی کی تھی. میں کیا بول رہا ہوں؟ مولا علی جب خلیفہ بنے تو مولا علی خلیفہ بنے تو پورا ملک مولا کے ہاتھ میں. کیا مولا نے پیلس بنایا؟ نہیں بنایا پیلس. مولا اسی طرح کوفے کا گھر آپ کے سامنے، مولا کوفے کے گھر میں رہتا. اسی طرح آج ہمارا مرجع کتنا لو پروفائل میں رہتا ہے، اپنے اوپر کیا خرچ کرے گا. دوستوں، بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے آج کے رہبر، میں صرف ایگزامپل ریلیٹ کر رہا رہبر کی قیادت کی، کہ ابھی آج سے سال یا 2 سال پہلے، آئی تھنک 1 ایئر ہوا، جو کرسچینٹی کے سب سے بڑے رہبر ہے پوپ، جو سب سے بڑے رہبر ہے پورے لاکھوں کیتھولکس جن کے پیچھے ہیں، بہت اچھا ان کا رہبر ہے، ان کا لیڈر ہے، دے فالو ہم. جب یہ پوپ آئے کربلا،
نجف اشرف آئے تھے، ان کے جملے کیا تھے؟ دیکھو غیر مذہب کا آدمی آ کے اگر آپ کے رہبر کو ریگارڈ کر رہا تو وہ بڑی بات ہے. نہیں، غیر مذہب کا آدمی وہ آئے، پوپ آئے، پوپ نے آ کے عراق میں کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی آغا حسین شیستانی. کتنی بڑی بات. ہی کیم آل دا وے. تو آغا نے یہ نہیں کہا کہ یار میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں ملتا ہوں، کوئی بینکویٹ ہال میں میٹنگ کروں گا، کوئی بڑی جگہ پہ میٹنگ کروں گا. شخصیت آ رہی، بہت بڑی شخصیت ہے دنیا کی، پوری دنیا ان کو فالو کرتی. لیکن جب وہ آئے تو اسی چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے کمرے میں ملے. انہوں نے بتایا کہ ہم یہ ہیں کہ ہم دنیاوی چیز کے پیچھے نہیں. چھوٹے سے گھر میں پوپ آئے، پوپ نے کہا، جملے سنو، جتنی دیر میں آغا شیستانی کے پاس، ہمارے رہبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں صرف ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. ایک ایسی اسپرچل نور، روشنی، لائٹ ان کے چہرے سے نکل رہی تھی کہ I was wondering کہ ایسی پرسنالٹی آج کے دور میں بھی ہے. یہ ہے آپ کا ایسا رہبر ہونا. میں پوری ہسٹری پڑھ دوں آپ کو مرجعیت کی، پوری ہسٹری کہ کہاں سے شروع ہوئی اور آج تک کیسا چل رہا ہے. یہ وہ کمال ہے دوستو، یہ وہ کمال ہے. لیڈر اگر اسٹرانگ ہوگا. آج کربلا زندہ اس لیے ہے کہ ہمارا رہبر جو حسین ہے وہ رہبر تھا، لیڈر تھا. حسین کی لیڈرشپ کی وجہ سے، میرے جملے غور سے سنو، حسین کی لیڈرشپ کی وجہ سے ظاہری طور پہ 61 ہجری میں اسلام دفن ہو گیا تھا. حسین نے اس کو نکال کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. شاعر کا 2 مصرے سے لوگ خوش ہو جاؤ گے کہ حسین نے جو جملہ بولا، دفن ہو گیا تھا اسلام، چلا گیا تھا اپنی گریو میں، یزید نے ختم کر دیا تھا. حسین نے شہادت دے کر اس کو ایسا نکال کے زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی. سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. جلتا ہے چراغ. اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا تو صرف وہ امام حسین کی لیڈرشپ تھی کہ کہاں. اور کمال کیا تھا مولا حسین کا؟ جو آپ نے قیادت کی، جو لیڈ کیا ہے. سب ایک شہر کے، ایک سٹی کے، ایک زبان بولنے والے حسین کے پاس جمع نہیں ہوئے تھے. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں تھا کہ سب عربی بولنے والے تھے. سب ایک سٹی کے تھے، ایک ہی شہر کے تھے، سب الگ الگ جگہ کے تھے، بالکل الگ الگ جگہ کے. دوستو ایک غور سے سنو. ایک رات پہلے ایک کرسچن آیا تھا، عیسائی. اس کا نام ہے وہب قلبی. اگر آپ گنج شہیدہ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ اللہ نصیب کرے. وہب قلبی جو وہاں لائن 4 لائن میں نام ہے کس کس کے اندر کون کون دفن ہے، اس میں وہب قلبی کا لائن 2nd لائن میں ینگ لڑکا تھا، ہارڈلی 23 ایئرس کا. سوچو آپ، یہ میرے سامنے اتنا بڑا یوتھ ریزیوم میں بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے لیے پڑھ. 23 ایئرس اولڈ بوائے، ہی گاٹ میرڈ. شادی ہوئی اس کی. وائف کو نئی شادی کر کے بیوی کو لے کے اپنے گھر جا رہا تھا. وہب قلبی تھا، اس کی نئی وائف تھی اور اس کی بوڑھی ماں تھی. 3 آدمی تھے بس.
یہ چھوٹا سا کاروان کربلا کے میدان سے دور سے کئی میل دور سے گزر رہا تھا. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایریے میں, یہ کربلا کے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں فوج کھڑی ہوئی, آرمی کھڑی ہوئی. اینڈ دے ور شاکڈ کہ یہ اتنی آرمی, کس سے جنگ ہو رہی, کون ہے یہ لوگ, پریشان کہ جنگ کس سے ہو رہی, یہ ہے کون لوگ, یہ اتنی بڑی فوج کس کی ہے. تو اس سے کہا کہ یہ یزید ابن معاویہ کی ہے, یزید کی فوج, جو اسلام جانتا تھا, یزید اسلام کا سو کالڈ لیڈر بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کسی ملک سے ہو رہی ہوگی. اس نے پوچھا کس کے ساتھ ہو رہی, تو جو اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ. نام ہے حسین سنا, ہی واز شاکڈ. ہی سیڈ کہ کون حسین, گرینڈ سن آف پروفٹ. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں رسول کے نواسے سے. چلتے چلتے رک گیا. ماں سے کہا ماں یہ یزید والے ان کے رسول کے نواسے کو گھیر کے یہاں لائے, ان سے جنگ ہونے والی یہ جو فوج. سب پریشان تھے کہ فوج اتنی ہے کیسے. تو اس کی بیوی جانتی نہیں اسلام کو, نہ ماں جانتی اسلام کو, نہ یہ برابر جانتا اسلام کو. اس نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ رسول کا جس کا کلمہ پڑھ رہے ان کے نواسے سے لڑ, غیر مذہب کا آدمی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جنگ ہو رہی. کہا اس نے پوچھا کہ ان کے پاس کتنی فوج ہے. تو لوگوں نے کہا اس کے پاس کچھ بھی نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کمپیئر کرے کیا ریشیو بنتا ہے, 100,000 اور 72, کوئی ریشیو ہے, کوئی ریشیو نہیں بنے گا. اسے کتنے ان کے پاس, کچھ نہیں ہے بالکل. تو کہا ایک حسین کو قتل کرنے اتنے آئے. اب پتہ چل رہا کہ یزید کو, میں بولتا نا یزید کو ہوس تھی انسانوں کو جمع کرنے کے لیے. شہر کے شہر خالی کر دیا اس نے, فوج کو لا کے کھڑا کر دیا. کہ ایک حسین کو قتل کرنے 1,80,000 آدمی کھڑا ہوا, ایک امام کو سلام, حسین کو سلام قتل کرنے. اس نے کہا آئی وانٹ ٹو سی امام حسین. کہاں ہے, تو کہا وہ وہاں ہے. اس نے اپنی بیوی, اپنی نئی وائف ماں کے ساتھ چلا. چل کے کہاں گیا, آل دا وے ٹریول کر کے مولا حسین کے ایریے میں گیا. امام حسین بیچ میں, اطراف یہ پورے ظالمین گھیرے ہوئے حسین کو کربلا میں. مولا حسین کے پاس گیا, جا کے اس نے اندر پیغام بھیجوایا کہ میں وہب کلبی ہوں, میرا نام, میں عیسائی ہوں, اور میں امام حسین سے ملنا. یہ 8 محرم کا واقعہ ہے یا 9 محرم کا واقعہ ہے. مولا حسین تو جانتے تھے یہ میری لسٹ میں ہے. نہیں, وہب نہیں جانتا تھا, لیکن حسین تو جانتا تھا کہ یہ میری لسٹ میں ہے. وہب آیا. آنے کے بعد اس نے امام حسین سے ملا. پہلی میٹنگ, فرسٹ ٹائم امام کو دیکھ رہا, رسول کے نواسے کو دیکھ رہا, پہلی میٹنگ. دوستو یہ معصومین کا کمال تھا کہ جب بھی کوئی ملتا تھا اتنا امپریس ہو جاتا تھا, اس لیے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ حسین اور اس طرح ہم سے بات کر رہے ہیں, ہم کو دیکھو حسین کو دیکھو. زبان میں وہ مٹھاس ہے, یہ ایک ایک جملہ میرا ایک ایک پیغام ہے. زبان میں وہ سویٹنس ہے, وہ مٹھاس ہے کہ بات کرنے والے کے دل میں جا کے اتر رہے. یہ چیز ہم پیدا کریں. کربلا سٹوریز کو مت سنو, میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا آپ کو, مجھے ایک ریولیوشن چاہیے. یہ چیز ہمارے پاس پیدا ہونا چاہیے کہ جب ہم زبان کھولیں تو سامنے والا اتنا امپریس ہو جائے کہ کتنی میٹھی زبان ہے. دوستوں میں ہمیشہ اپنے یوتھ کو بولتا ہوں کہ جس زبان سے تم حسین حسین کہتے ہو, علی علی کہتے ہو, اس زبان میں تو مٹھاس لاؤ, یہ نام کا اثر تو لاؤ. اس زبان میں کڑواہٹ کیسی ہے. ایک چیز یہاں, ایک بات روک کے میں صرف 2 منٹ کے لیے ہٹ رہا اپنی ٹاپک سے. زبان کے لیے ساری عبادتیں ایک طرف ہے, تمہاری زبان کی عبادت ایک طرف ہے. سمجھے نہیں آپ؟ میں رات بھر سجدہ کروں, رات بھر بیٹھ کے عبادت کروں, کھانے کعبہ میں پورا وقت گزار دوں, اور میری زبان سے میں باہر نکلوں اور میں کسی کو ہرٹ کر دوں, کوئی فائدہ ہے؟
کوئی فائدہ ہے اس میں؟ اللہ پلیز غور سے سنو، 2 منٹ کے لیے میں ہٹ رہا ٹاپک سے، لیکن زبان کے لیے میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا مدینے میں، ایک بستی میں رہتا تھا. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں. پورے مسلمان کہا میری رائٹ سائڈ کا جو ایریا ہے وہاں پہ ایک مومنہ رہتی ہے، بہت نیک عورت ہے، عبادت کثرت سے نہیں کرتی، وہ صرف واجبات پہ عمل کرتی، لیکن اس کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ بات کرتی تو سب لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھتے، اس سے بات کرنے میں دل کو خوشی ہوتی. اور دوسری سائڈ پہ ایک مسلمان خاتون ہے، دونوں مسلمان، یہ عبادت بہت کرتی، رات بھر تہجد پڑھے گی، تسبیح پڑھے گی، پیسہ ہے، بہت عبادت کرتی ہے، لیکن زبان جب کھولتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل رہا. کسی کو بھی ہرٹ کر دینا، پلیز غور سے سنو، کسی کو بھی کچھ بول دینا، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ، کوئی فائدہ نہیں ہے پھر عزاداری کا. اس نے، میں خالی یہ پوچھنے آیا آپ سے، جنت میں اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے یا اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے؟ دیکھو یہ بات، یہ زبان کا گناہ جو سب کانٹیننٹ میں، سب کانٹیننٹ بول رہا ہوں میں، صرف بامبے نہیں بول رہا، سب کانٹیننٹ میں بہت کامن ہے ہماری گھروں میں. بامبے میں نہیں ہے پھر بھی بول رہا، ساس اور بہو، سسٹر ان لا کے ساتھ جو ایشوز ہیں، یہ سال محرم میں نے ٹچ ہی نہیں کیا، ہو سکتا ہے گلستان میں ٹچ کروں. یہ اتنا کامن ہے ہمارے پاس، ہماری کمیونٹی میں، کہ کبھی پرابلم ہی پرابلم ہے ہر گھر میں. مدر ان لا، ڈاٹر ان لا، سسٹر ان لا، یہ پیار اور محبت کے رشتے. عزاداری میں یہ سیکھو کہ کیسے رہنا ہے، اپنے لائف کو کیسے بدلنا ہے، زندگی کو کیسے. اگر اب تک بھی کوئی پرابلم ہے نا ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا میں، آج کی مجلس کے بعد کم از کم سیکھ لو کہ ہم نہیں کریں گے، ورنہ یہ عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں کسی کو. تو اس نے آگے کیا پوچھا؟ اس نے آگے یہ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جنت میں یہ عورت کا اسٹیٹس زیادہ، یہ عورت کا اسٹیٹس زیادہ. اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا؟ تاریخی جواب، ایک جملے میں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیسے ملانا تم؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سنو، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اگر میں رات بھر رہ کے عبادت کر کے صبح اٹھ کے میں کسی کو ہرٹ کروں، اپنی زبان سے کچھ ہرٹ کر دوں، تو فائدہ کیا ہے؟ وہ عبادت سے تم نے سیکھا کیا؟ یاد رکھو، عبادت کو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. جب تم زبان کو کنٹرول کرو گے نا، دشمن تمہارا ہو جائے گا. محبتوں سے دشمن اپنا کر سکتے. دشمن کو چھوڑو، محبت دو گے تو جانور تمہارا ہو جائے گا، ورنہ جانور بھی بھاگ جائے گا تمہارے پاس. تو یہ آیا وہاں کلبی امام حسین کے پاس. آنے کے بعد اس نے مولا حسین سے بات چیت کی، بس 5 یا 10 منٹ. تاریخ کا جملہ ہے، 8 محرم کی روایت ہے یا 9 محرم کی روایت ہے، 10-15 منٹ بات کر کے. You know what he said? 22-23 years old boy, نئی شادی کر کے آ رہا، دوسرے مذہب کا ہے. کردار حسین ایسا تھا، اخلاق حسین ایسا تھا کہ اس نے کہا حسین ابن علی آپ مجھے کلمہ پڑھائیے and I want to join your army. دوستو دشمن آیا تھا، محب بن گیا. حسین نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، یو گو بیک، چلا جا، مجھے نہیں چاہیے. حسین کو فوج کی ضرورت نہیں تھی، طاقت کی ضرورت نہیں تھی، حسین اکیلے کافی تھے ان کے لیے. سمجھ میں آئی؟ مولا حسین کی ایک طاقت ہے، امام وقت ہے، علی کا بیٹا ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے، تو واپس جاؤ. اس نے کہا نہیں. اس کی ماں نے کہا مولا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. نئی دلہن کہتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ.
عزیزو ہوا کیا؟ آپ خود سوچو کہ حسین کے پاس آنے سے اس کو سٹیٹس کیا ملا؟ 2 دن پہلے عاشورے سے وہ جوائن کیا، دوسرے عاشورے کا دن آیا وہ میدان میں گیا، شہید ہوا، اس کا سر اس دشمن نے اس کے ماں کے سامنے پھینکا، اس نے کہا ہم نے حسین کے نام پہ دے دیا، مجھے سر نہیں چاہیے، کہا مجھے تیرا بچے کا سر نہیں چاہیے، میں نے حسین کے نام پہ دے دیا۔ آپ سے میں یہ پورا واقعے کا کنکلوژن دے رہا 2 منٹ میں۔ سوچو جو 1 دن یا 1 رات یا 2 دن پہلے آ کے حسین کو جوائن کیا، اب تک جو اس کی زندگی تھی وہ تھی، لیکن خلوص کے ساتھ وہ حسین کے پاس آیا تو آج وہ سٹیٹس مل گیا، آج وہ مقام ملا کہ شہدائے کربلا کو زمانے کا امام سلام کرتا، وہب قلبی کو سلام کرتا تو کہتا بیبی انتا و امی طبتم وہب، انہیں میرے ماں باپ فدا تیرے اوپر، تو نے وہ کام کر دیا۔ امام وقت بے بھی انتا وہ امی طبتم اور شہدائے کربلا کی زیارت آپ کے سامنے، یہ سٹیٹس حسین نے تھا۔ صرف سنسیئرلی آنیسٹلی اس قیادت کو مانو، اس لیڈرشپ کو مانو جو مولا حسین کی لیڈرشپ، جس کا نتیجہ آج اسلام، جنہوں نے نہیں مانا ان کی کمیونٹی، ان کے لوگ ایسا پھیل گئے، اور جنہوں نے مانا آج وہ یونائٹ ہے۔ ہم پراؤڈلی بولتے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، اسی لیے ہماری کمیونٹی یونائٹ ہے۔ آج پوری دنیا میں یونائٹ اگر کوئی کمیونٹی ہے تو حسین کو ماننے والی ہے، جس کے حسین اس پرسنالٹی کا مان کہ غیر مسلم بھی آج مولا حسین کو ریگارڈ کرتا، غیر مسلم بھی ریگارڈ کرتا۔ اتنی بڑی آپ کی آزاداری کے لیے ممبئی پولیس نے کیا کہا، کتنا انہوں نے کوپریٹ کیا اس کے ساتھ، کتنا کوپریٹ کر رہے۔ آپ جانتے ہیں ڈوگری میں وہاں پہ کیا حالات، اتنا اچھا انتظام کیا پولیس ڈپارٹمنٹ نے۔ کیوں؟ حسین کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر مذہب و ملت کا انسان حسین کا نام سن کے حسین تک آتا ہے۔ تو ہم بھی تو کچھ کریں۔ ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، آنیسٹی پلیز اے بگ رول۔ آنیسٹ رہو گے تو تمہارے لیے ہر چیز، اس میں آنیسٹی رہنا اور اوبیڈینٹ رہنا، اوبیڈینٹ رہنا۔ اگر اوبیڈینٹ نہیں ہو، تمہارے مجلس میں بولا میں آئی لو یو بیکاز آئی ایم کمنگ ٹو یور مجلس، لیکن ہمارا کیا ہے، مولا میں آپ سے میرے جملہ کون سے سنو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، but I don't want to listen what you say۔ ہم مولا کی بات نہیں سنتے، ہم امام سے محبت کرتے ہیں۔ اوبیڈینٹ رہنا سب سے بڑی بات ہے۔ ایک اوبیڈینٹ کیسا رہتے میں بتاؤں آپ کو، مالک اشتر، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ یو نو ہو از مالک اشتر؟ کمانڈر ان چیف آف امام علیز آرمی۔ جب پلیز غور سے سنو، خالی میں اوبیڈینٹ کیسا ہوتا وہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آج ایک ایسے شہید کے مجھے مصائب پڑھنا کہ جس سے بڑا کوئی اوبیڈینٹ ہی نہیں تھا۔ کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کے کیریکٹر۔ مالک اشتر، کمانڈر ان چیف آف امام علیز آرمی، اتنے بڑے اسٹیٹس پہ، اتنے بڑے پوزیشن پہ۔ آپ لک ایٹ می، میری طرف دیکھو، جنگ صفین تیز ہو رہی، 6 منتھس یا 8 منتھس کی جنگ ہے یہ، 6 یا 8 مہینے تک مسلسل جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ ہوتے 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 لاسٹ سٹیج پہ آ گئی، بالکل لاسٹ سٹیج، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لاسٹ سٹیج پہ آ گئی یہ جنگ، اور مالک اشتر لیڈ کر رہے جنگ کو، اس وار کو، جنگ صفین کو لیڈ کرتے کرتے، مارتے مارتے وہ بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ ہارڈلی 10-15 منٹ میں وہ امیر شام کے کیمپ میں چلے جائیں گے، جس انداز سے وہ جنگ کر رہے تھے۔ جتنے بک چکے تھے پیسے کے لیے، ایمان کو بیچ چکے تھے راتوں میں، انہوں نے تلواروں کو نکال کے امام علی کو گھیر لیا، امام علی کے لشکر والے، علی کے لشکر والے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ڈرو ڈرو، ایمان ایسا جاتا ہے۔ امام علی کی آرمی میں جو بکے ہوئے تھے، ہپوکریٹس تھے، جو ایمان کو بیچ چکے تھے پیسے کے خاطر، انہوں نے کیا کیا، تلواروں کو نکالا، امام علی کو اپنے سرکل میں لے لیا، لے کے کہا یا علی، مالک اشتر کو روکو، جسٹ ٹیل ہم ٹو سٹاپ اٹ۔
روکو، ادروائز اگر مالک آگے بڑھتا جائے گا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کلمہ پڑھ رہے، ساتھ رہ رہے، لیکن اپنے لیڈر کو نہیں مان رہے۔ سمجھے میری بات؟ کلمہ پڑھ رہے، ساتھ ہے رہے، علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے، لیکن لیڈرشپ کو نہیں مان رہے، وہ اپنا مفاد دیکھ رہے، اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے۔ میں یہ چینج ہونا، لیڈرشپ جو ہے اس کو ایسا ماننا کہ انکنڈیشنل سرنڈر لیڈرشپ وہ ہے، اس کو ایسے لیڈر کو، امام علی جیسے لیڈر کو چھوڑ کا روکو، ٹیل ہم ٹو اسٹاپ اٹ، ادروائز میں ہم آپ کو مان۔ تاریخ کا واقعہ جنگ اسٹاپ کیسے بھی صفین کی، جا کے ہسٹری دیکھو، جنگ صفین کا ختم کیسے وہ اسی طرح تو ختم ہوئی۔ اب امام علی مجبور نہیں ہے، امام کبھی مجبور نہیں ہوتا، کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ امام علی نے ایک چٹ بھیجی مالک اشتر کے نام، چٹ لے کر بندہ پہنچا۔ اب میری طرف دیکھو، مالک امیر شام کے خیمے کے بالکل باہر کھڑے ہوئے، اگر اس وقت امام علی کا میسیج نہیں آتا، مالک اشتر انٹر ہوتے، اس ظالم کو ختم کرتے، جنگ ختم ہو جاتی، کربلا نہیں ہوتا، واقعہ کربلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہی ختم ہو گیا تو یزید کہاں سے آتا؟ یزید تو 12-15 سال کے بعد آیا جنگ صفین کے۔ ایسے سپاٹ پہ مالک کی تلوار ایسے اٹھی ہوئی ہے، اب فیو سٹیپس ہے کہ وہ کیمپ میں انٹر ہو جائے، اٹھی ہوئی تلوار، میسیج آیا امام علی کا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ۔ علی سامنے نہیں ہے، علی کا میسیج ہے، امام علی دور ہے، امام نے خالی چٹ بھیجی، میسیج بھیجا کہ جس حالت میں جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ مالک نے اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے پکار کے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا اطاعت گزار تھا، علی کو ایسا شیعہ چاہیے، علی کو ایسا اوبیڈینٹ چاہیے کہ جہاں اپنی کوئی خواہش نہیں، جو کچھ ہے امام کی خواہش۔ بس آج ایک ایسے شہید کا ماتم پورے انڈیا، پوری دنیا میں، شب 8 محرم، میرے جملہ ایک ایک غور سے سنو کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ میں نے بہت بڑی بات، اطاعت امام کا مفہوم کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کا مطیع، امام کا اوبیڈینٹ کیسے ہونا۔ اسی لیے اگر آپ مولا عباس کی زیارت پڑھیں گے، مولا عباس کی زیارت کے جو جملے، جو ورڈز ہیں، جو سینٹنسز ہیں، جو چھٹے امام نے امام کے مولا عباس کی زیارت کے لیے کی، اللہ ہم کو نصیب کرے زیارت۔ جناب عباس کی زیارت کے جو جملے، اس میں امام بولتے، امام السلام علیکہ یا عبد الصالح، سلام ہو آپ پر جو آپ صالح بندے ہیں اللہ کے۔ امام اگر کسی کو صالح بولے تو وہ کیسا صالح ہوگا؟ مولا عباس کے لیے یہ ورڈز، السلام علیکہ یا عبد الصالح، صرف اب اللہ کے صالح نہیں، والمطیع للہ، اللہ کے مطیع ہے، اللہ کے اوبیڈینٹ ہے، ولی امیر المومنین، علی کے، ولی حسن ولی حسین، حسن اور حسین کے مطیع۔ اس کے بعد کا جملہ تو کمال کا، کہا السلام علیکہ مطیع للہ ولی امیر المومنین ولی رسول ولی امیر المومنین ولی حسن ولی حسین۔ پھر امام کہتا ہے السلام علیکہ یا افضل الشہداء، شہداء میں سب سے افضل عباس تم۔ کیا مقام ہے دوستو کہ عباس کی، آپ ہم سب دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں مولا عباس کا، نام آتا گریا کرتے، بہت چاہتے ہو نا، گھر میں علم ہے نا عباس کا، ضرور رکھنا، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو گھر میں عباس کی نظر دو، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو دیکھے، دیکھو تمہارے رزق کے دروازوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، کچھ نہیں، اپنی آپ کی وائف، آپ کے بچے، حاضری ابو الفضل بولتے ہیں اس کو،
5 صلوات پڑھو، 1 مرتبہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہو، 3 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 4 صلوات پڑھ کے مولا عباس کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اسی طرح مولا عباس کی ماں بیوی ام البنین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ وہ مہینہ تمہارا حلال رزق کھل جائے گا، لائف میں جو آبسٹیکلس ہیں وہ دور ہوں گے۔ ہر پریشانی کے لیے عباس کی نظر کافی ہے۔ اتنی بڑی نظر ہے مولا عباس کی، اتنی بڑی نظر ہے۔ ہر مہینے کی 8 تاریخ کو دیکھا عباس نے اپنے کردار سے اپنی کوئی خواہش، مولا عباس کو باب الحوائج اللہ نے کیوں بنایا؟ عباس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ پانی لانا چاہتے تھے، پانی نہیں لا سکے، جنگ کرنا چاہتے تھے، جنگ نہیں کر سکے۔ مولا سلامت رکھے، نام عباس پہ آپ رونے لگے، میں کیا پڑھوں؟ عباس کے نام پہ آہستہ نہیں رونا۔ ہر خواہش ختم ہو گئی۔ پوری زندگی کی خواہش تھی کہ میں کربلا میں جنگ کروں، کربلا میں حسین کے ساتھ دوں، اور اتنی تمنا عباس کی، یہاں تک کہ میری طرف دیکھو، شب عاشور پوری فوج تیار ہے، عباس اپنی تلوار کو سیخل کر رہے، سیخل انہیں شارپ کر رہے، تیز کر رہے، ایک سائڈ پہ علی اکبر، ایک سائڈ پہ جناب قاسم، دونوں بچوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر فوج کو شیر، علی کا شیر نے پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے کہا بچوں یہ فوج کو کل اکیلا میں دیکھ لوں گا۔ یہ فوج کو اکیلا کل میں دیکھ لوں گا۔ کیسی خواہش تھی عباس کو۔ شب عاشور یا 8 محرم کی رات کا واقعہ ہے۔ مولا حسین نے عباس کو بھیجا، کہاں؟ عمر سعد کے پاس، یہ کہہ کر کہ جا کے عمر سعد کو بولو جنگ کل نہیں کریں گے، ہم 10 محرم کو جنگ کریں گے، ہم کل اور کل کی رات عبادتیں کریں گے اللہ کی۔ مولا عباس جب جا رہے تھے تو رائٹ سائڈ پہ مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول 90 ایئرس کے، لیفٹ سائڈ پہ حبیب ابن مظاہر ہے، دونوں کے ساتھ عباس عمر سعد کی طرف جا رہے۔ تو مسلم نے حبیب سے کہا، حبیب ابن مظاہر سے، کہ حبیب وہ وقت یاد ہے جب امام علی نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی، صرف اس لیے کہ علی کو ان کا وارث چاہیے تھا کربلا کے لیے۔ تو حبیب نے کہا ہاں مجھے وہ علی کے جملے یاد ہیں۔ بس یہ دونوں نے جب کہا تو عباس نے انگڑائی لے کے کہا حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو، تم دیکھنا عاشورے میں کیسے جنگ کروں گا، میرے بابا کی خواہش کو کیسے پورا کروں گا۔ ایسا شیر علی کا، اپنی کوئی خواہش نہیں۔ دوستو آج بڑی مصیبت کی بڑی رات ہے، شب عاشور آ گئی، مولا حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے، دشمن عباس کی طاقت کو حسین سے ہٹانا چاہتا۔ شمر ظالم آیا اور آ کر اس نے عباس کو پکارا، مولا عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے۔ حسین نے کہا بھیا جاؤ اور دیکھو وہ چاہتا کیا ہے۔ میرا مولا عباس خیمے سے باہر آیا، ظالم شمر سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو شمر کہتا ہے کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے میں امان نامہ لایا، یہ کہہ کر ایک امان نامہ دیا کہ آپ چلے جائیں، حسین کا ساتھ چھوڑ کے آپ کی جان بچ جائے گی۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، امان نامے کو لے کے چاک چاک کر دیا، پیسز میں کر دیا، کر کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، میرے لیے امان نامہ لایا ہے، فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علی کا شیر سر کو جھکا کے حسین کے خیمے میں آیا۔ مولا حسین نے پوچھا بھیا وہ چاہتا کیا تھا؟
تو آپ نے کہا وہ لے کے آتا، واقعہ سنایا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو بھی لے کے چلے جاتے۔ پوری زندگی عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹا کے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ آپ نے غور کیا؟ اسی طرح تڑپ تڑپ کے رونا اس شہید کا ماتم ہے کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، جو زینب کے دل کی ڈھارس تھا۔ جب تک عباس زندہ تھے سیدانی کو یقین تھا کہ میری چادر کا محافظ موجود ہے۔ عباس سے ہر بیوی کا محافظ تھا۔ مولا حسین کا جملہ ہے، چوتھے امام سے پوچھا تو آپ نے کہا تھا کہ روز عاشور میرا بابا میرے چچا کی پناہ میں تھا۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ عاشور کا دن آیا، ایک ایک شہید ہوتا گیا۔ عباس صبح سے کہہ رہے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین یہی کہتے بھیا تم تو ہمارے لشکر کے علمدار، میں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس انصار کے بعد قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، بڑی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ سن رہے۔ زینب کا گھر اجڑ گیا، اون و محمد کی میتیں آ گئی۔ اب عباس مولا حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آقا میرا سینہ تنگی کر رہا، آقا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین بار بار یہ کہتے کہ بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا مولا جہاں لشکر گیا مجھے بھی وہی بھیج دو۔ حسین تکلف کر رہے، عباس خیمے میں آئے، آنکھ کے جیسی خیمے میں انٹر ہوئے سکینہ نے آ کے چچا سے لپٹ گئی، لپٹ کے کہنے لگی چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، چھوٹی بچی کہہ رہی ہے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے بچی کو گود میں اٹھایا، اٹھا کر حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو لے کے آ رہے۔ اب حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، سکینہ سے کہا بیٹی آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے، چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور وہی ہوا، ہر تماچے پہ سکینہ کہتی تھی چچا میرے نقصان نیلے ہو گئے۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ وقت گزرا، حسین نے کہا بھیا جاؤ پہلے اہل حرم سے رخصت ہو۔ عباس خیمے میں آئے، سیدانیوں کو خدا حافظ کہا، آخر میں آ کے میری مظلوم شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے۔ عباس بی بی زینب کا ماں کی طرح احترام کرتے تھے، جیسا ماں کا احترام کرتے تھے ویسے عباس زینب کا احترام۔ کبھی میری شہزادی کے سامنے نہیں چلتے تھے، ہمیشہ پیچھے چلتے، اور جب بات کرتے تھے نگاہوں کو نیچی کر کے بات کرتے۔ زینب نے عباس کو بیٹے کی طرح پالا ہے، بیٹے کی طرح پالا ہے۔ جب عباس کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت بی بی ام البنین نے آ کے مولا سے کہا تھا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں ہے نا گھبرا گئی۔ علی نے کہا گھبرا مت، ابھی کھولے گا۔ فوراً مولا حسین کو پکارا کہ حسین بیٹا ادھر آؤ۔ مولا حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آئی، عباس کو آغوش حسین میں دیا۔ جیسے ہی دیا عباس نے آنکھیں کھولی، مولا حسین کی زیارت کی۔ یہی جملہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو کہا تھا کہ دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جاتے ہوئے بھی زیارت کرنا چاہتا، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ مولا خوش رکھے آپ کو، مولا عباس آپ کو اجر دے، مولا عباس آپ کو اجر دے۔ بی بی زینب بھی ساتھ آئی۔ شہزادی نے امام علی سے پوچھا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟
علی نے کہا بیٹی تمہارا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ بس بی بی زینب نے حسین سے کہا کہ بھیا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دے دو۔ عزیزو بھی مولا حسین نے عباس کو آغوش زینب میں دیا۔ اب زینب نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، حسین و خوبصورت چہرہ، بھرے بھرے بازو ہے، بہن کا دل اتنا بڑھ گیا، ماتھے کو چوما، چوم کے گلے سے لگا کے آہستہ سے کان میں کچھ کہا، بس کہنا تھا۔ چند گھنٹوں کا عباس انگڑائی لیتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا بھائی کو؟ تو زینب نے کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب عباس دنیا میں آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ بی بی زینب کے پاس آئے، شہزادی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا بی بی مجھے میدان کی اجازت دیجیے۔ بس زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھا۔ عباس نے کہا میں اذن لینے آیا ہوں، کبھی آپ میرے اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں کبھی مجھے۔ تو اس وقت زینب نے کہا بھیا جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ کہ 21 رمضان کی رات میں بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ کیوں لے رہے؟ تو علی نے روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی۔ زینب کہتی ہے عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی۔ مولا آباد رکھے، تم کو مولا آباد رکھے۔ بڑی رات، آخری راتیں ہیں۔ عباس خیمے کا پردہ ہٹایا، فوج پہ نگاہ ڈالی، سوچنے لگے کہ تم لوگ میری بہن کے بازوں میں رسن باندھو گے، تم نے پانی بند کیا میں آ کے بدلا لوں گا، تم نے بچوں کو قتل کیا میں آ کے بدلا لوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ جب حسین کے پاس گئے، حسین نے علم دیا اور علم دے کر ایک ہی جملہ کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا۔ اطاعت امام کے سامنے سر جھکا دیا۔ علی کا شیر میدان میں آیا، جلال عباس یہ تھا۔ یزیدی فوج اٹھ اٹھ کے دیکھ رہی تھی، صبح سے کہیں عباس تو نہیں آ رہے۔ جیسی آواز بلند ہوئی کہ عباس خیمے سے باہر نکلے، 20 سے 25 ہزار کی فوج نہر پہ تھی، ساری کی ساری ہٹ گئی۔ عباس سیدھا نہر تک پہنچ گیا۔ علی کا شیر نہر پہ پہنچ کے مشق سکینہ کو نیزے کی علی میں باندھا، بڑی احتیاط کے ساتھ پانی میں چھوڑا۔ ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ عباس سوچنے لگے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، میری بچی سکینہ پیاسی ہے۔ وقت گزرا، مشق سکینہ کو بھرا۔ حسین در خیمہ سے عباس کی جنگ دیکھ رہے، دیکھا کہ نہر سے علم بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی۔ آپ سمجھے سیدھی جانب سے بائیں جانب آ گیا، عباس کا سیدھا شانہ قطع ہوا۔ پھر حسین نے دیکھا کہ اب علم سیدھا ہو گیا، ارے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں پہ لیا، اب یہ سوچ رہے تھے کہ پانی پہنچے، لیکن حرملہ ظالم کا تیر چلا، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا۔ اب گھوڑے کا رخ فوجوں میں موڑ لیا، اب قریب سے آ کے ظالم وار کرتے تھے اور کہتے تھے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے عباس؟ علی کا لال سر جھکا لیتا، لیکن ایک ایسا سر پہ گرز آیا کہ عباس سنبھل نہیں سکے، آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ جب یہ حسین چلے تو سب سے پہلے عباس کا سیدھا ہاتھ ملا، حسین کو اٹھایا، گلے سے لگا کے نجف کا رخ کر کے کہا کہ بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، عباس تک پہنچے، کہنے لگے ہائے عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال، کن آنکھوں سے دیکھوں تمہارا یہ حال۔ عزیزوں گفتگو ہوئی، وصیتیں کی، عباس کا علم لیا،
بس میں نے ختم کر دی مزید. علم مبارک لے کے سیدھا خیمے کی طرف چلے. بچے یہ سمجھے کہ عباس آ رہے, سب کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں. سکینہ امید دلا رہی, دیکھو علم قریب آ رہا, دیکھو علم قریب آ رہا. لیکن جب علم قریب آیا بچوں نے دیکھا کہ علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا. سوکھے کوزے زمین پہ گر گئے, حسین کا چہرہ سرخ ہے. خیمے میں جا کے بیٹھے. سکینہ نے دامن کو تھام کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑ لیا.